پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، 9 اپریل سے پہلے جو لوگ آج حکومت میں ہیں یعنی پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں، وہ اکثر عوام کے سامنے یہی بیان دیتے رہے کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور عمران خان کی حکومت نااہل ہے۔ 9 اپریل کے بعد پی ڈی ایم ملک پر خود مسلط ہو گئی۔ اب جب سے پی ڈی ایم اس ملک پر مسلط ہوئی ہے تب سے مہنگائی، چونکہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، لیکن مہنگائی کم کرنے کے بجائے 200 گنا مہنگائی بڑھا چکی ہے۔ ابھی ایک نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن کا میرے ہاتھ میں ہے، جو اسکرین پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ 20 دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے، جس میں یہ لکھا ہے فائنانشیل ایمرجنسی۔ سرکاری ملازمین کی جو الاؤنسز ہے اس میں سے 25% امیجیٹلی ڈیڈکشن۔ اس کے بعد سرکاری جو افسر ہیں ان کو 120 لیٹر فر منتھ الاؤ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ چلو یہ تو سرکاری افسر ہے، ان پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا، ان کا پک اینڈ ڈراپ ڈسٹنس جتنا بھی ہوگا اس حساب سے وہ مینیج کر لیں گے، لیکن تمام سرکاری ملازمین کے اب 25% ان کی تنخواہ سے مزید کٹ جائے گا۔ پہلے سے سرکاری ملازمین غربت میں پسی ہوئی ہے، ان کی محدود تنخواہیں ہیں، اس کے اندر ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، سرکاری ملازمین بالکل بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود 25% مزید ڈیڈکشن۔ اس طرح جو ڈی اے ملتے تھے، جب آپ سرکاری ڈیوٹی پہ کہیں جا رہے ہوتے تھے آپ کو ٹی اے ڈی اے ملتا تھا، اس میں جو ڈیلی الاؤنس تھا وہ بھی صرف اب 2 ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو لیو انکیشمنٹ تھا وہ بھی سٹاپ کر دیے 17 سے 21 گریڈ کے لیے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے سرکاری ملازمین کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی ان کو پنشمنٹ ہوگی، تو ان کی 50% تنخواہ ڈیڈکٹ ہوگی۔ مطلب سرکاری ملازمین سے کسی نہ کسی بہانے سے ڈیڈکٹ کرنا ان کی تنخواہ۔ اگر آپ اس کی آدھی تنخواہ کاٹ لیتے ہو تو پھر آدھی وہ فل تنخواہ پہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو آدھی تنخواہ پہ وہ کیسے ان کا گزر بسر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں ہے، 20 دسمبر 2022 کا ہے، جس میں لکھا ہے فائنانشیل ایمرجنسی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ فرمان ہے اس میں کہ اگر یہ اقدامات ہم نہیں اٹھاتے تو اگلے 1-2 ماہ میں ہمارے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوگا کہ ہم سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں۔ مطلب خزانہ مکمل طور پہ خالی کر چکی ہے۔ اب عوام کا سوال بنتا ہے کہ کیا ان کی پروٹوکول، ان کی عیاشیاں جو 4-4 گھروں کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں، جو وزیر مشیروں کو جو ہے جو مراعات ملتے ہیں، کیا اس میں بھی کوئی کمی ہوئی ہے؟ ان کے کم از کم اربوں روپے تو پچھلے 8 مہینے میں ان لوگوں نے بیرونی دوروں پہ خرچ کر دیے۔ تمام بوجھ آپ نے عوام پہ ڈالنا ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب نے ایک نیا کارنامہ کر دیا ہے، تو پاکستانی عوام کو مبارک ہو، کیونکہ ہم ایسے حکمران ہماری پر مسلط کیے گئے ہیں جو کہ عوام کا خون نہ چھوڑ رہے، ایک طریقے سے دوسری طریقے سے۔ عوام کے لیے انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، نہ عوام کو کوئی سہولیات دینی ہے، نہ کوئی فیسلٹیز دینی ہے، نہ کوئی صحت کا نظام بہتر کرنا ہے، نہ تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے، نہ بیسک فیسلٹیز ان کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرنا ہے، نہ ان کو پراپر بجلی پرووائڈ کرنا ہے، نہ گیس پرووائڈ کرنا ہے۔ بس صرف اور صرف عوام کا خون چوسو۔ ہر چیز پہ عوام ٹیکس پیڈ کر رہی ہے، اور ان ٹیکس کے پیسوں پہ یہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جدھر ان کو تھوڑا سا جگہ ملتا ہے، جو بھی تھوڑا سا لوڈ آتا ہے وہ پورا کا پورا عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب اپنے اوپر انہوں نے کوئی لوڈ نہیں ڈالنا، کیونکہ ہمارے حکمران پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے کم از کم یہ آپ سوچا کریں کہ ہم کس کو منتخب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم منتخب کر رہے ہیں جن کے دل میں عوام کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے اولادوں کے لیے جائیدادیں بنا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔